السلام علیکم ورحمۃ اللہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہن۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص، سعادت مند ہے وہ شخص، بامراد ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جس کا دامن فتنوں سے محفوظ رہا، اسے بچا لیا گیا۔ 3 دفعہ فرمایا، خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، بامراد ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ پھر فرمایا کہ جو ان فتنوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، فتنے اس پر وارد ہو گئے، وہ فتنوں میں داخل ہو گیا، فتنوں کے دور اور زمانے سے اس کا واسطہ پڑ گیا، فصبر، اس نے صبر کا دامن تھام لیا۔ زبان بھی قابو میں ہے، ہاتھ بھی قابو میں ہے، قدم بھی قابو میں ہے، جیسے کہ پیچھے حدیثیں گزری ہیں۔ صبر کرنا، تلوار کی دھار توڑنا پڑ جائے تو توڑ دینا، تیر کمان توڑنا پڑ جائے تو توڑ دینا، آمنا سامنا ہو جائے تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا، تاکہ مارنے والا تمہاری زندگی کے گناہ اور اپنے گناہ کا جواب اللہ کو دے۔ تو فرمایا کہ جو آزما لیا گیا، فتنوں میں واقع ہو گیا، اس نے صبر کیا، فواہن، تو اس کے لیے شاباش ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت۔ تو فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، آل اولاد اور مال کے فتنوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں الفاظ موجود ہیں، آپ التحیات میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اللہ دنیا کے، زندگی کے فتنے، موت کے فتنے، موت کے بعد کے فتنے، آزمائشیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر فتنوں سے ہم نبرد آزما ہو ہی جائیں، حالات ایسے ہو جائیں جیسے آج کے حالات ہیں، فتنے سر اٹھا چکے ہیں، کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ کیا کریں، اہل علم پریشان ہیں، جماعتی سطح پر لوگ باہم دستوں گریباں ہو چلیں، فتاوی بازی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں ربنا افرغ علینا صبر، اللہ صبر ڈال دے ہمارے اوپر، صبر کی دعا کرنی چاہیے، صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ۔ فرمایا ایک مرتبہ جب لڑائی جھگڑا، تلوار اور قتل و غارت گری میری امت میں رکھ دیا جائے گا، جب تلوار رکھ دی جائے گی، اٹھا لی جائے گی لڑنے کے لیے، مطلب یہ ہے فتنہ پھوٹ پڑے گا، مار دھاڑ کا، خون بہانے کا، لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، تو پھر قیامت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ جھگڑے، یہ قتل و غارت گری قیامت تک پہنچا دیں گے انسان۔ فرمایا لا تقوم الساعة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاوثان، حتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اس سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جا ملیں گے۔ آخری امت ہے، آخری زمانہ ہے، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جا ملیں گے، حتیٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ بت پرستی شروع کر دیں۔ دو باتیں انتہائی قابل غور ہیں، ایک تو یہ جو لوگ آپ سنا ہوگا آپ نے، لوگ دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں اس امت میں شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، ہم مشرک نہیں ہیں،
ہمیں مشرک کہنے والے جو ہے وہ غلطی پر ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، ایک تو اس حدیث میں اس کا رد ہے کہ اس امت میں شرک ہوگا، سب نہیں کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے۔ دوسرا، کچھ عرصہ پہلے دبئی میں جب مندر کا افتتاح ہوا تو لوگوں نے یہ حدیثیں پیش کی، اور انہوں نے پیش کی جو کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، کہ بت پرستی ہوگی، بت پرستی شرک ہے۔ تو فرمائے میرے امت میں کچھ لوگ، بعض قبیلے، بعض جماعتیں مشرکوں سے جا ملیں گے، بت پرستی کریں گے، ہو سکتا ہے نام الگ الگ ہو، مگر بت پرستی کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے امت میں 10 اور 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا، دعویٰ کرتا ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ سن لو، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری پیغمبر ہوں، سلسلہ نبوت کی آخری اینٹ ہوں، محل مکمل ہو گیا نبوت کا، اب کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ سب جھوٹے ہوں گے۔ سچے پیغمبر نے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں ہمیں بتا دیا، اور ایسا ہو چلا ہے۔ بہت سے لوگ دعویٰ رکھتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اور مزید اگر ہم زندہ ہیں تو ایسے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے۔ پھر فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ میری امت کا ایک طائفہ، ایک جماعت، امت تو سبھی ہے نا، میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، اور وہ غالب بھی رہیں گے، ان کا مخالف ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی۔ یہ الفاظ بھی انتہائی قابل غور ہیں۔ فتنے کس قدر زیادہ ہو جائیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حق پر تھے، حق پر ہیں، اور حق پر رہیں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں لا تزال، یہ ہمیشگی کی دلیل ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے دور سے اس کا وجود ہوگا، اس جماعت کا وجود نبی علیہ السلام کے دور سے ملے گا، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے اعمال مربوط ہوں گے پورے 1400 سال تک۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لو جی اب تھے ہی نہیں ہم تو دنیا میں۔ تو یہ حق والی جماعت کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی۔ جب آپ اس چیز کو بنیاد بنا کر پڑتال کریں گے، جانچ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں امام احمد بن حنبل نے، یا ان کے ہم عصر امام ابن سیرین نے رحمہم اللہ اجمعین، اور دیگر اہل علم نے اس طائفہ منصورہ اور اس حق والی جماعت کی پہچان لفظ اہل حدیث سے کروائی ہے۔ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہوں، ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ترمذی کے اندر لکھا ہے۔ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم پھر وہ کون ہوگا، اس لیے کہ آپ جس کی بھی سٹوری اٹھائیں گے وہ یا تو 1857 کا ہوگا یا 1856 کا ہوگا، یا اس کے بھی بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بہت اگر پیچھے جائیں، ائمہ اربعہ کی بحث شروع کریں تو بھی کم سے کم آپ کو 92-94 ہجری میں جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ 94 والا بھی اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اہل الحدیث تھے الحمدللہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ ایک جماعت ہوگی۔ اس وقت کون سی جماعت تھی؟ سب کو پتہ ہے، جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا کردار، جن کا اصول صحابہ کرام کے اصول سے ماخوذ ہے۔ نبی علیہ السلام کا 73 فرقے ہوں گے، کامیاب ہو جو ہے میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو یہ جو لا تزال ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ سے تھی، بعد میں وجود میں نہیں آئی، بعد میں نہیں بنائی گئی، نبی علیہ السلام کے دور سے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ باقی سب کی اپنی اپنی تاریخیں اور وہ جشن بھی مناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی 100 سالہ مناتا ہے، کوئی 200 سالہ مناتا ہے، کوئی 150 سالہ مناتا ہے کہ جی ہم اتنے بڑے ہو گئے۔
تو یہ الحمدللہ یہ جو اطلاق ہے صرف جماعت اہل حدیث کے لیے خاص ہے الحمدللہ۔ پھر فرمایا کہ وہ غالب رہیں گے اور ان کا مخالف ان کا نقصان نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے تو مسجدیں گرا دیتے ہیں لوگ، ہمارے تو علماء کو مار دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وہ غالب رہیں گے، مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اس سے مراد ظاہری بگاڑ نہیں ہے، مرنا مارنا مقدر ہوا ہوا انسان کا، موت تو آنی ہے، برحق ہے، سختیاں تو آنی ہیں، لیکن ان کو ان کے عقیدے، ان کے منہج اور ان کے عمل سے وہ ہٹا نہیں سکیں گے، چاہے وہ زبانیں کاٹ دیتے ہوں آمین کہنے کی پاداش میں، اتحیات کے سلسلے میں انگلیاں کاٹ دیتے ہوں، رفع الدین کرنے کے چکر میں ہاتھ کاٹ دیتے ہوں، لیکن وہ اپنے حق کے منہج سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ مراد کہ وہ دلائل کی روح سے غالب رہیں گے، دلائل کے میدان میں اور صبر و استقامت کے میدان میں وہ کاربند رہیں گے، چاہے انہیں کالا پانی کی سزائیں دے دیں آپ، اور پھر بھی اپنے منہج کو اور بیچنے کو اور بدلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ مراد، تو یہ الحمدللہ سعادت ہے مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ فتنوں کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں اور کچھ بشارتیں ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔